الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رمضان المبارک اللہ رب العزت کا خاص انعام اور سیزن کا مہینہ ہے جو اس امت کے لیے خاص ہے۔ اس مہینہ کے حدیث پاک میں 3 حصے بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ ہوا شہر، وہ ایسا مہینہ ہے، اولہ رحمہ، جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، واوسطہ مغفرہ، اور جس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، بخشش ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ جو اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، یہ رحمت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ رحمت کا ایک قطرہ پورے جہان سے زیادہ ہے، اور حقیقت بات بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے غضب سے میری رحمت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہنم کے 7 دروازے اور 7 طبقات ہیں، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ تو جتنا بڑا محل ہوتا ہے اس کے دروازے اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جہنم کا ایریا کم ہے، اس لیے اس کے 7 دروازے ہیں۔ جنت کا ایریا زیادہ ہے تو اس کے 8 دروازے ہیں۔ اور انعام یہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن نفل روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا نفل روزہ، فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت ایک نفل روزے کے بدلے میں جنت کے اندر اسے سرخ یاقوت کا محل عطا کریں گے۔ اور فرمایا کہ اس سرخ یاقوت کا محل باہر سے دیکھنے میں تو ایک محل ہوگا، مگر اس محل کے 60,000 دروازے ہوں گے۔ اس کی انٹری کے دروازے، گیٹ، داخل ہونے کی راستے، 60,000 دروازے، اور فرمایا کہ ہر دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک بہت بڑا محل ہوگا۔ نظر تو آئے گا کہ ایک محل ہے، مگر اس ایک محل میں نفل روزے پر اللہ رب العزت 60,000 سرخ یاقوت کے محل عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ جو رحمت ہے، یہ رحمت عام ہوتی ہے، ہر کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ نیکوکاروں کو اللہ عزت دیتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ گناہ گاروں کے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں، یہ اس کی رحمت ہے۔ جس نے رات کو تہجد پڑھی، وہ بھی فجر میں سب کے سامنے باعزت ہے، اور جس نے ساری رات اللہ کی نافرمانی میں وقت گزارا، وہ بھی فجر میں اس کی پیشانی پہ اللہ نے لکھا نہیں، اس کے دروازے پہ لکھا نہیں، لوگوں کو بتایا نہیں، اس کے اوپر بھی ستاری کی چادر ڈال دی، وہ بھی ویسے ہی نیکوکاروں کی طرح
اپنے گلی کوچو بھرے بازار میں عزت سے پھرتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت عام ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بیان کیا جو اکثر بیان ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرو گے میں زیادہ دوں گا۔ حدیث پاک کے اس حصہ کے تناظر میں اگر ہم اللہ کے اس ضابطے کو جو نعمت کی شکر گزاری کے متعلق ارشاد فرمایا دیکھیں تو بات سمجھ آتی ہے۔ اولہ رحمہ، اوسطہ مغفرہ، آخرہ عتق من النار۔ جب اللہ کی رحمت اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے گناہگار بندوں کو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے مرد و عورت کو، جب اس امت کے افراد کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے وہ اس رحمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنے پر، یہ نعمت رحمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی تلاوت کرتے ہیں، کبھی ہاتھ میں تسبیح لے کے ذکر کرتے ہیں، اور کبھی سر جھکا کے من میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور کبھی وہ روزہ رکھتے ہیں، کبھی افطار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، کبھی تہجد میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، بارگاہ الہی میں جھولیاں پھیلاتے ہیں، اللہ سے عز و انکساری سے پیش آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اور اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوتے ہیں۔ اللہ اس رحمت کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ جو رحمت ہے یہ بڑھتی ہے۔ ایک حصہ روزہ دار روزہ رکھ چکے ہوتے ہیں، نماز تراویح ادا کر چکے ہوتے ہیں، تلاوت کر چکے ہوتے ہیں، سن چکے ہوتے ہیں، اور بہت سارے نیک اعمال کر چکے ہوتے ہیں، اور اللہ کا شکر بھی ادا کر چکے ہوتے ہیں، پھر یہ رحمت مغفرت میں بدل جاتی ہے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رحمت تو پہلے حاصل ہے، اب اس کا اگلا درجہ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ رحمت بڑھ جاتی ہے، تعلق بڑھ جاتا ہے، محبت بڑھ جاتی ہے، قربت بڑھ جاتی ہے، تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت بندوں کی شکر گزاری اور عبادت بجا لانے کے بدلے میں قرآن کریم کے ضابطے کے مطابق بڑھا دی جاتی ہے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جس کو رحمت حاصل ہے تو اب اس کے لیے زیادتی کیا ہے کہ اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیا جائے، وہ جو چھپ چھپ کے گناہ کیے انہیں معاف کر دیا جائے، وہ جو دوستوں کے ساتھ مل ملاپ کر کے گناہ کیے، اللہ کی نافرمانی کے کام کیے، انہیں معاف کر دیا جائے، وہ جو جھوٹ بولا معاف کر دیا جائے، وہ جو دھوکہ دیا تھا معاف کر دیا جائے، وہ جو غیبت کی تھی معاف کر دیا جائے، وہ جو الزام لگائے تھے معاف کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین رحمت کے ملنے پر شکر ادا کرنے کی وجہ سے اس کو بڑھاتے ہیں، اور وہ رحمت مغفرت میں بدل جاتی ہے، اور پھر اللہ کے بندے اور اس کی بندیاں رب العالمین کی طرف آگے بڑھتے ہیں، ان کے روزوں کا اہتمام، ان کے بھوک اور پیاس کی شدت، ان کے کھانے پینے کے نظام، جب یہ ساری چیزیں آگے چلتی ہیں، بڑھتی ہیں، جسم میں نکاہت و کمزوری آتی ہے، وہ قوت اور شیطان کے اثرات ختم ہوتے ہیں، اور نفس کمزور ہوتا ہے، اندر کا انسان اور اندر کے جذبات کنٹرول میں آتے ہیں، پھر وہ مزید اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اور اس حد تک کہ وہ گھر چھوڑ دیتا ہے، مسجد میں ڈیرا لگا لیتا ہے، اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتا ہے،
اعتکاف کر کے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ دن رات لیلۃ القدر کو پانے کی فکر میں ہوتا ہے، اللہ کی قرب حاصل کرنے کی محنت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، رجوع اللہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کا یہ ضابطہ لئن شکرتم لازیدنکم، یہ اللہ کی رحمت اور مغفرت اور بڑھتی ہے، یہاں تک کہ جو جہنم کے مستحق بن چکے تھے اللہ رب العالمین انہیں بھی جہنم سے آزادی کا تمغہ عطا فرما کے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے، محدثین نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ فرمایا اگر انسانیت کو دیکھا جائے، مسلمانوں کو دیکھا جائے، تو کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے بھی تین طبقات بنتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں، پارسا ہوتے ہیں، نیکوکاری کی زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کی محنت میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے رحمت کا ایک ہی جھونکا کافی ہوتا ہے۔ رحمت کا ایک ہی جھونکا کافی ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کو پاکیزہ لے کے آتے ہیں، یہاں تک کہ رمضان کی رات آتی ہے اور اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے، تو اس رحمت سے اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں کو جنت کا وارث بنا دیا جاتا ہے، اور پھر گناہگار بھی بڑھتے ہیں، آگے آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، غفلت پر استغفار کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں، رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، اور رحمت کا ایک حصہ ان پر بھی برس چکا ہوتا ہے، پھر اللہ رب العالمین ان گناہگاروں کو جو کچھ نیکیاں بھی کر لیتے تھے اور کچھ گناہ بھی کر لیتے تھے، ان کے لیے بھی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کو قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنے جسم پر، اپنے جانوں پر ظلم کی انتہا کر دی ہے، اور وہ جہنم کے کنارے جا پڑے، جہنم کے اندر جا پڑے، ناکامی کے راستے کو منتخب کر کے اسی پہ چل پڑے تھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، دیکھو رحمت آ چکی ہے، اولہ رحمہ، اس رحمت کے اندر تم بھی آ جاؤ۔ جب یہ گناہگار، فاسق و فاجر دن رات گناہ کی گندگی میں پھنسے ہوئے اور دلدل میں پھنسے ہوئے مسلمان کو خیال آتا ہے کہ منادی آواز لگا رہا ہے، کبھی روزے کے لیے اٹھایا جاتا ہے، کبھی روزے افطار کی آواز آتی ہے، سائرن بجتے ہیں، اور کبھی کوئی تلاوت کر رہا ہے، رات گزر رہی ہے، لوگ آپ مسجد سے گلی سے باہر نظر آ رہے ہیں، کہاں سے آئے؟ بارگاہ الہی سے آ رہے ہیں، نماز تراویح پڑھ کے آئے ہیں، اور بعض مقامات پر پوری پوری رات تراویح پڑھی جاتی ہے، ایک ایک رات میں کئی کئی پارے پڑھے جاتے ہیں، کوئی 10 دن میں قرآن ختم کر رہا ہے، اگلے 10 دن میں پھر قرآن ختم کر رہے ہیں، اگلے 10 دن میں پھر قرآن ختم کر رہے ہیں۔ تو اس کو بھی حیا آتی ہے، اب تو مجھے بھی واپس لوٹ جانا چاہیے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور ادھر اللہ کی رحمت اس قدر برس چکی ہوتی ہے، عطائیں اس قدر عام ہو چکی ہوتی ہے،
تو اللہ تعالی اپنے ان گناہگار بندوں کو اپنی رحمت اور مغفرت عطا فرما کر انہیں بھی جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اور کئی ساری احادیث میں یہ مضمون بھی وارد ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخر میں بہت سو کو تو ویسے ہی بخش دیا جاتا ہے، ایک چانس اور دے دیا جاتا ہے، ایک موقع اور دے دیا جاتا ہے، چلو ہم نے پچھلی ساری زندگی کو صاف کر دیا، اب تو چل پڑو ہماری طرف، اب تو آ جاؤ ہماری طرف۔ تم نے رحمت کے حصے کو ضائع کیا، تم نے مغفرت کے حصے کو ضائع کیا، تم نے عتق من النار کے تمغے سے اپنے آپ کو نکالنا چاہا، مگر اس کے باوجود چونکہ میں رب ہوں، میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے، میری عنایتیں اور عطائیں میرے روک لینے سے زیادہ ہیں، کیا اب بھی وہ لوگ دنیا کی عیش و عشرت کے ساز و سامان میں ہم سے زیادہ نہیں، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے تصور نہیں ہے ان کے دل و دماغ میں، وہ اللہ کو نہیں مان رہے، اللہ ان کی روزی بند کرتا ہے، اللہ نے ان کا کھانا بند کیا ہو، لقمہ اٹکا لیا ہو، پیٹ پھٹ گئے ہوں، میری نعمتیں کھائی، اتنی کھائی کہ پیٹ بھر گئے، اور پھر بھی مجھے نہیں مانتے کہ پیٹ پھٹ گئے ہوں، نہیں، اللہ رب العالمین موقع عطا فرماتے کہ دیکھو تم آؤ اور اپنے گناہوں کے ساتھ آ جاؤ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے اور وہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، نماز کی طرف آنا چاہتا ہے، جب وہ میری مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو میں اسے ایسے گھورتا ہوں جیسے کوئی انوکھا کام ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جن کو پہلے سے نماز کی توفیق ملی ہوتی ہے وہ اپنا کمال سمجھتے اور طنز کی زبان کھولتے ہیں، اچھا آپ کو بھی مسجد نظر آ گئی، وقت کے ایک ولی حج کے سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ عیسائی سور چرا رہے ہیں، اور وضو کرتے ہوئے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کتنے بے عقل ہیں، سور چراتے ہیں، سور کھاتے ہیں، تین خدا مانتے ہیں، ایک اللہ کو نہیں مانتے، کتنے بے عقل ہیں۔ گویا انہوں نے اپنی اس طرز گفتگو سے اپنے آپ کو عقل مند سمجھا اور اپنے دل و دماغ کے فیصلے کو یہ سمجھا کہ یہ تصور تھا ان کی اس گفتگو میں کہ دیکھو ہم تو کتنے سیانے نکلے اور سمجھدار نکلے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سے ہدایت کو چھین لیا، وہ جو لاکھوں حدیثیں یاد تھی بھول گئی، وہ جو قرآن کے پارے یاد تھے بھول گئے۔ ساتھ چلنے والے کہتے ہیں حضرت آگے چلے حج کے لیے، فرمایا میں تمہارے کام کا نہیں رہا، تم جاؤ۔ اور ایک عیسائی لڑکی کے عشق میں مبتلا کر کے کئی سال اللہ رب العالمین نے یہ بات سمجھائی اور وہ سور چراتے رہے، نماز ختم، تلاوت ختم، روزہ ختم، حج ختم، زکات ختم، عبادات ختم، مناجات ختم۔ وہ جس عصا کو ہاتھ میں لے کے خطبہ دیا کرتے تھے مسلمانوں کو، اسی عصا سے وہ عیسائیوں کے سور ہانک رہے ہیں۔
تو ان کے ایک شاگرد اور مرید نے اللہ سے بہت گڑ گڑا کے دعائیں مانگی، خانہ کعبہ میں دعائیں مانگی، حج میں دعائیں مانگی، واپس آئے پھر دعائیں مانگی، اور پھر جا کر دیکھا تو ان کے استاد اور شیخ وہی سور چرارے حاضر ہوئے۔ عرض کی حضرت آپ کہاں چلے گئے؟ آ جائے نا۔ وہ خانقاہ اور وہ مدرسہ اور مسجد خالی ہو چکی ہے۔ بس پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت واپس لوٹائی گئی اور وہ کہنے لگے مجھے صرف ایک آیت یاد ہے، باقی سب بھول گیا۔ تو بعد میں شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا تھا؟ کہا بس مجھ سے الفاظ میں غلطی ہو گئی، میں نے ایسی بات کر دی گویا کہ میں اپنے عقل سے مسلمان ہو چکا ہوں، اور قرآن کہتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ ہمیں ہدایت ملی ہے، ہم نمازی ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ ہمیں قرآن ملا ہے، ہم پڑھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ ہمیں کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ ہم اتنی باتیں کرتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے پورے دن میں ایک مرتبہ بھی درود شریف نہیں پڑھا جاتا، اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں ایک ایک دن میں 50,000 بار تو درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ تلاوت، نماز، عبادت اور نوافل، تہجد اور دعائیں تو علیحدہ بات ہے، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ تو نمازی بن گئے جو نماز کے لیے آ گیا، جو اس کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، کوسنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو بھگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ نے جس طرح آپ کو توفیق بخشی اسی طرح اس کو توفیق بخشی۔ کچھ باتیں سمجھنے سے اوپر کی بھی ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ہماری مسجد میں بچوں کو نہیں آنے دیتے تھے، میں نے کہا جی بچوں کو آنے دو، ہم چلے جائیں گے، مسجد خالی ہو جائے گی، بچوں کو آنے دو، ان کو مسجد کا راستہ معلوم ہونے دو، ان کو کھیلنے دو، دوڑنے دو، بھاگنے دو، شور کرنے دو۔ یہ پھر بھی گرتے پڑتے کرتے تو سجدہ ہی ہے نا۔ ایک گونگا بچہ جو کسی چیز کو جانتا بوجھتا نہیں ہے، عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور وہ باپ کے ساتھ آیا اور کھڑا ہو گیا، اور وہ شور بھی زیادہ کرتا تھا، لوگ اس سے تنگ بھی ہوتے تھے۔ میرے منع کرنے سے صرف گھورتے تھے، پھر بعد میں کہتے کچھ نہیں تھے۔ وہ آیا بچہ اور ہم نماز پڑھ کے بیٹھے، ذکر کر رہے تھے، نماز کے بعد جو تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی، تو وہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ سجدے میں جا رہا ہے، ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہے، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ گونگی زبان سے کوئی آواز بھی نکال رہا ہے، اور اس کی آواز نے میرے دل پر ایسی چوٹ لگائی اور میرے آنسو نکل آئے، اور یوں لگ رہا تھا جیسے اللہ رب العالمین اس گونگے کی، اس گونگی آواز کی وجہ سے ہماری اس مسجد میں بیٹھنے والے نمازیوں کی نماز کو قبول فرما رہا ہے۔ کیا خبر کس کا سجدہ اللہ کو پسند ہے، اور وہ ہمارے ساتھ سر پر سجود ہوا اور ہمارے سجدے بھی قبول ہو گئے۔ اور ہمارے اندر تو ایسا خناس ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے علاوہ تو کسی کو، انسان ہی کیا، بس سب جہنم میں اور صرف میں ہی جنت میں جا رہا ہوں بس۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اللہ کا شکر بجا لائے۔ جب گناہگار بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، رحمت کا حصہ بھی پاتا ہے، مغفرت کا حصہ بھی پاتا ہے، عتق من النار کا حصہ بھی پاتا ہے، اللہ اسے بھی جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 اعمال ایسے ہیں رمضان میں، ان کو ضرور کرو، 2 کے بغیر تو تمہارا چارہ کار نہیں، اور 2 ایسے عمل ہیں جن کے ذریعے تم اللہ کی رضا حاصل کرتے ہو۔ فرمایا جس سے تم اللہ کی رضا حاصل کرتے ہو وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر اور استغفار، یعنی گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا۔
لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ دو ذکر ایسے ہیں ان سے اللہ راضی ہوتا ہے. اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یہ دو دعائیں ایسی ہیں کہ ان کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. جنت کے بغیر نہیں گزارا ہو سکتا اور جہنم میں جا کے گزارا نہیں ہو سکتا. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کس طرح جہنم کی آگ پہ صبر کر سکو گے. تو یہ 4 اعمال کثرت سے کریں. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. مختصر سے جملے ہیں، یاد کر لیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہے. اور ایک آخر میں مشورہ ہے، دن رات میں 24 گھنٹے 8 گھنٹے ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور 8 گھنٹے آپ سونے اور آرام کے لیے لگا لیں. باقی کتنے بچ گئے؟ 8 گھنٹوں میں سے 5 گھنٹے آپ اپنے کام کاج میں لگا دیں. سبزی لے کے آنی ہے، گھر کے کام کرنے ہیں، اور مردوں کو تو خصوصاً نہ کپڑے دھونے ہوتے ہیں، نہ برتن دھونے ہوتے ہیں، نہ جھاڑو دینا ہوتا ہے، نہ آٹا گوندنا ہوتا ہے، نہ چولہا صاف کچن صاف کرنا ہوتا ہے، نہ اور کوئی کام. اور اگر آپ رمضان المبارک میں خواتین کے اعمال کو دیکھیں، معمولات کو، تو وہ مردوں سے زیادہ ہیں، حالانکہ کام بھی ان پہ زیادہ ہے. تو 5 گھنٹے ہم اور کام کاج کے لیے رکھ لیں تو پھر کتنے گھنٹے باقی رہ گئے؟ 24 گھنٹے میں سے 3 گھنٹے پھر بھی باقی ہیں. ہم جائزہ لیں کہ 9 دن گزر چکے ہیں رمضان المبارک کے، ہم 3 گھنٹوں میں ایک پارہ بھی تلاوت نہیں کر سکے، ہم 3 گھنٹوں میں ایک تسبیح بھی درود شریف کی نہیں پڑھ سکے، ہم 3 گھنٹوں میں ایک مرتبہ ایک تسبیح بھی استغفار کی نہیں پڑھ سکے، ہم 3 گھنٹوں میں 2 رکعت نفل تہجد بھی نہیں پڑھ سکے، ہم 3 گھنٹوں میں 5 منٹ بھی سحری میں اور 5 منٹ افطاری میں دعا نہیں کر سکے. کون کہتا ہے وقت نہیں ہے؟ ہمارے حضرت فرماتے وقت تو ہمارے پاس بہت ہے مگر ضائع کر دیتے. اپنے کام کی ترتیب لگا لیں، اپنے اوقات کی حفاظت کریں، اور یہ رمضان جسے آج حاصل ہے ہو سکتا ہے کل کا دن اسے حاصل نہ ہو. آج ہی کی اس برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر اخروی نجات کا سما بنا لے، پیدا کر لے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور بقیہ رمضان کی قدردانی کے ساتھ ہمیں احترام نصیب فرمائے، روزے تراویح اور تلاوت اور ذکر و عبادت کا شوق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.